زدني علما رب زدني علما ألف لام علم کی روشنی زندگی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الأطہار اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الكتاب قرآنہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے تسلیت عرض کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ جو لوگ بھی اس مضی بیماری یعنی کورونا جیسی بیماری میں مبتلا ہیں وہ جلد از جلد شفا پا جائیں، اور جو بھی مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں خصوصاً کورونا کی وجہ سے جو انتقال فرما گئے ہیں ان کو خدا جوار معصومین میں جگہ عنایت کرے انشاءاللہ۔ درس قرآن اور تجوید کے حوالے سے مسلسل ہمارے دروس آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ آج جو موضوع ہے درس کا وہ ہے ادغام کی قسمیں۔ ادغام کے بارے میں نے آپ کے سامنے نون ساکن اور تنوین کی جو بحث تھی اس میں گفتگو کی تھی اور بتایا تھا کہ جب بھی تنوین نون ساکن کے بعد یرملون ہے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ جگہوں پہ ادغام ہوتا ہے لیکن ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، یعنی سمپل پڑھا جاتا ہے، اظہار کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ وہ کون کون سے ایسے الفاظ ہیں قرآن میں، کون کون سے ایسے ورڈز ہیں کہ جن میں ادغام ہوتا ہے۔ تو ادغام کی 3 قسمیں بنتی ہیں، دیکھیں ایک ہوتی ہے ادغام متماثلین، دوسرے ادغام متجانسین، تیسرے ادغام متقاربین۔ سب سے پہلے ادغام متماثلین، جب بھی 2 حروف ایک جیسے آئیں اور ایسے کہ پہلا جو حرف ہے وہ ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، 2 حروف ایک جیسے آئیں جن میں پہلا جو ہے ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو وہاں پہ ادغام ہوگا۔ ادغام کے مین معنی آپ کو پتہ ہی ہوں گے کہ یعنی ایک لفظ کو دوسرے لفظ میں ملا دینا، یعنی مدغم کر دینا، اس طریقے سے کہ پہلا حرف پڑھا جائے دوسرا پڑھا نہ جائے، یعنی ان میں سے ایک حرف پڑھا جائے گا اور ایک پڑھا نہیں جائے گا۔ تو ادغام متماثلین جب بھی 2 حرف ایک جیسے ایسے آئیں کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک تو دوسرے حرف کو پڑھا جائے گا، پہلے حرف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ مثلاً قد دخلوا، قد دخلوا میں آپ نے دیکھا کہ قاف کے بعد دال آیا ہے جو کہ ساکن کی حالت میں ہے، اور اس کے فوراً بعد دخلوا میں جو ہے دال آیا ہے جو کہ متحرک ہے، یعنی اس کے اوپر جو زبر ہے۔ تو یہاں پہ ہم پہلے حرف کو پڑھیں گے اور دوسرے حرف کو پہلے حرف کو نہیں پڑھیں گے اور دوسرے حرف کو پڑھیں گے۔ قد دخلوا، دیکھیں اگر ہم ایسے پڑھیں تو بہت مشکل ہوگا، قد دخلوا، کیونکہ دال پہ جو ہے ساکن ہے اس لیے ہم قلقلہ بھی کریں گے یہاں پہ تو مشکل ہو جائے گا، اس لیے ہم ادغام جو ہے کر دیں گے، یعنی گویا یہ کہ ایک دال جو ساکن والا تھا وہ حذف ہو جائے گا اور دوسرا دال پڑھا جائے گا۔ قد دخلوا، قد دخلوا در اصل میں ہو جائے گا قد دخلوا، اور پڑھنے میں آسانی بھی ہوگی ہمیں۔ یا پھر دوسری مثال جیسے ہم من، ہم من در اصل میں تھا ہم من، لیکن اس کو ہم ادغام کر دیں گے تو ہو جائے گا ہم من۔ یہ ہو گئے ادغام متماثلین کہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس جیسے یعنی ادغام متماثلین آپ کے ذہن میں رہے، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ جہاں جہاں بھی 2 حرف ایک جیسے آئیں ان میں پہلا ساکن ہو
اور دوسرا متحرک ہو تو ساکن والے کو جو حذف کر دیں گے یعنی نہیں پڑھیں گے اور متحرک والے میں ملا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد ادغام متجانسین۔ ادغام متجانسین کیا ہے کہ جب بھی دو حرف کہ جن کا مخرج ایک ہو، حرف ایک جیسا نہ ہو بلکہ مخرج ایک ہو، مثلا دال اور تا کہ ان کا مخرج ایک ہے، ایک جگہ سے ادا ہوتا ہے، تو جب بھی دال اور تا ایک جگہ پہ آئیں ایسی صورت میں کہ دال ساکن ہو اور تا متحرک ہو، یعنی دو حروف ہم مخرج ایسے آئیں کہ پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو وہاں پہ ادغام کریں گے۔ مثال کے طور پہ قد تبین، قد تبین در اصل میں تھا قد تبین، یعنی قاف کے بعد دال آیا ہے جو کہ ساکن کی حالت میں، اس کے بعد جو دوسرا لفظ ہے اس میں تا آیا ہے شروع میں جو متحرک کی حالت میں یعنی زبر ہے، تو یہاں پہ ہم قد تبین نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے قد تبین، یعنی قاف کو ڈائریکٹ جو ہے تا میں ملا دیں گے اور دال ہمارا حذف ہو جائے گا، قد تبین۔ یا پھر دوسری مثال بسطت، بسطت دراصل میں تھا بسطت، تا اور تا جو ہے ساکن تھا اور تا متحرک تھا، کیونکہ یہ دونوں ہم مخرج ہیں یعنی ایک جگہ سے دونوں کا مخرج نکلتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ ہم ایک کو جو ہے حذف کر دیں گے اور جو ہے ایک کو پڑھیں گے، یعنی جس پہ ساکن ہے تا پہ ساکن ہے تو تا کو جو ہے حذف کر دیں گے اور تا کو پڑھیں گے۔ بسطتا، بسطتا دراصل میں تھا بسطتا، با سین تا اور تا تھا لیکن ہم نے تا کو حذف کر دیا، سین کو ڈائریکٹ تا میں ملایا ہے، بسطتا کو ہم پڑھیں گے بسطتا، اور آسان بھی ہوگا پڑھنے میں، آپ کو خود محسوس ہو رہا کہ بسطتا یہ مشکل ہے پڑھنے میں، لیکن بسطتا یہ پڑھنے میں مشکل نہیں ہے۔ یہ ہو گیا ادغام متجانسین۔ ادغام متقاربین تیسری قسم اور آخری قسم ادغام کی، یہ کیا ہے؟ ادغام متقاربین یعنی جب بھی دو حرف ایسے آئیں کہ جو قریب المخرج ہوں، یعنی جن کا مخرج نزدیک ہو، ایک جیسا نہ ہو بلکہ نزدیک ہو، ایسا کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا۔ مثلا نخلقکم، آپ دیکھیں نخلقکم دراصل میں تھا نخلقکم، لام کے بعد قاف ہے پھر اس کے بعد کاف ہے، قاف اور کاف دونوں قریب المخرج ہے یعنی ان کا مخرج نزدیک ہے، ایک جیسا نہیں ہے بلکہ نزدیک ہے، تو یہاں پہ بھی ادغام ہوگا، ایسے کہ پہلا جو ساکن ہے اسے ہم جو ہے حذف کر دیں گے اور دوسرا جو متحرک ہے اسے پڑھا جائے گا۔ نخلقکم کو ہم پڑھیں گے نخلقکم، اور پڑھنے میں آسان بھی ہے، نخلقکم مشکل ہے پڑھنے میں، لیکن نخلقکم پڑھنے میں آسان ہے اور یہی صحیح بھی ہے کیونکہ ادغام ہو جائے گا، لام ڈائریکٹ کاف میں ملے گا اور بیچ کا جو قاف ہے وہ حذف ہو جائے گا، نخلقکم نخلقکم۔ یا پھر دوسری مثال قل ربی، قل ربی دراصل تھا قل ربی، یعنی قل لام جو ہے ساکن تھا، اس کے بعد را جو ہے وہ متحرک تھا، کیونکہ لام اور را یہ دونوں قریب المخرج ہیں یعنی نزدیک ہیں مخرج کے اعتبار سے، اس لیے یہاں پہ بھی ادغام ہو جائے گا۔ قل ربی جو ہے وہ پڑھا جائے گا قل ربی، قل ربی، قل ربی یہ تھوڑا مشکل ہے پڑھنے میں، آسان قل ربی ہے، اور ادغام بھی ہوگا یہاں پہ اور بہتر بھی ہے پڑھنے میں، قل ربی قل ربی۔ تو یہ ادغام کی کچھ قسمیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ان قسموں کے حوالے سے قرآن میں یعنی زیادہ الفاظ نہیں آئے بلکہ کچھ جگہوں پہ آئے ہیں کہ جہاں پہ ان تینوں قسموں میں سے ادغام کی ان تینوں میں سے ایک نئی قسم آتی ہے اور ہم وہاں پہ ادغام کرتے ہیں، بہت کم آئے ہیں قرآن میں ایسے حروف اور ایسے الفاظ۔ تو یہ تھا ادغام کے حوالے سے ہمارا درس اور کچھ اقسام جو بچے ہوئے تھے ادغام کے حوالے سے
وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. یاد رکھیے گا یہ جو قسمیں میں نے بیان کی ہیں اور مثالیں جو پیش کی ہیں، ان میں جو ادغام ہوگا ان میں کشش نہیں پیدا ہوگی، بلکہ ان کو سمپل طریقے سے پڑھا جائے گا. آخر میں سورہ یاسین کی کچھ آیات کی تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وآخر الدعوان عن الحمد لله رب العالمين.